بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ 7واں سبق ہے جس میں ہم کل کی طرح 2 چیزیں پڑھیں گے، یعنی کسی بھی چیز کو اپنا بتانے کے لیے ہمیں یا کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم نے کل بھی پڑھا تھا، اور اسی طرح سامنے والے کے لیے یعنی اس کا بتانے کے لیے ہمیں کاف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اسم کے اخیر میں، یعنی لفظ کتاب کے اخیر میں جب ہم یا لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چیز میری ہے، میری۔ اس کا ترجمہ ہم نے سبق نمبر 6 میں میری سے کیا تھا، اور کاف کا ترجمہ ہم نے آپ کا سے کیا تھا۔ اب ذرا اس کو ہم دیکھ لیں۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ میری کتاب ہے، تو ہم یہاں پر یا لگا دیتے ہیں۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ تو دونوں طرف یعنی مذکر بھی کہہ سکتا ہے ھذا کتابی، اور مؤنث بھی کہہ سکتی ہے، یعنی کوئی لڑکی کہے ھذا کتابی، کوئی عورت کہے ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ تو اس مثال میں دونوں برابر ہیں، مذکر اور مؤنث۔ ہم نے کل مذکر پڑھا تھا، یعنی اس کاف کو ہم نے مذکر کے لیے پڑھا تھا، جس کا ہم نے کہا تھا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کی، تو ہم نے کیا لگایا؟ کاف کو لگا کر زبر دے دیا۔ کاف کو زبر دینا ضروری ہے مذکر میں۔ ھذا کتابک، ھذا کتابک، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں یہ آپ کی کتاب ہے اور آپ مؤنث یعنی کوئی لڑکی عورت ہیں، تو ہم کہیں گے ھذا کتابکی، ھذا کتابکی، یہ آپ کی کتاب ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جب ہم نے انا انتا ہوا پڑھا تھا مذکر کے لیے، انا یعنی میں، انتا یعنی آپ مذکر، ہوا وہ آدمی غائب۔ اسی طرح ہم نے مؤنث کے لیے پڑھا تھا انا میں مؤنث عورت، انتی، یہ دیکھو یہ وہی چیز ہے۔ انتا مذکر کے لیے انتا رجل، آپ آدمی ہیں، انتا طالب، آپ طالب ہیں، اور اسی طرح انتی طالبۃ، انتی فاطمۃ۔ تو جب زبر آئے گا مراد مذکر ہوگا، اور جب زیر کا اضافہ یا زیر لگائیں گے تو مؤنث۔ اسی طرح کاف کو بھی سمجھ لیں، یہاں پر اگر ہم زبر لگاتے ہیں تو یہ مذکر یعنی کتابو کا، آپ کی کتاب ہے اے زید، کتابو کی، آپ کی کتاب ہے اے فاطمہ۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، مزید ہم اس کی مثالیں تمرین میں سمجھتے ہیں۔ اب ان مثالوں کو آپ دیکھیں گے، یہاں ہم نے 4 جملے لکھے ہیں۔ پہلے جملے میں لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں یہ کتاب میری ہے، تو کس طرح کہوں گا؟ آپ میرے ساتھ اس جملے کو بنائیں۔ کیا میں اس طرح کہوں گا ھذا کتابک؟ نہیں، میں اس طرح کہوں گا ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں ھذہ کراستی۔ تو یہ مؤنث کی مثال، یعنی پہلے میں ہم نے ھذا مذکر ہے، کتاب بھی مذکر ہے، یہاں پر ھذہ مؤنث ہے، کراستٌ بھی مؤنث ہے، اخیر میں ہم نے یا لگا دیا، جس سے ہم نے میری کا جو ترجمہ ہے وہ کیا، ھذہ کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ اسی طرح ہم سوال کرتے ہیں من استاد
ذتو کی، دیکھو یہاں پر کی ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، اگر فتحہ ہوتا تو وہ مذکر سے پوچھا جاتا، من استاذتو کی، آپ کی استانی معلمہ کون ہے، کسی لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہتی ہے انتی، انتی کیونکہ عورت مخاطب ہے، انتی استاذتی، استاذتن اس طرح آنا چاہیے، لیکن یہاں پر ہم نے یا کو بھی لگانا ہے، استعمال کرنا ہے، اسی لیے ہم کہیں گے استاذتی، آپ میری معلمہ اور استانی ہیں۔ اس کے بعد اینا، یہ نئی چیز ہے، اس کو انشاءاللہ جب آئے گا پھر بھی سمجھیں گے، ابھی بھی آپ سمجھ لیں۔ اینا کا ترجمہ ہے کہاں، انگلش میں ہم کہتے ہیں ویئر، تو یہ ہے اینا، اینا کا کیا ترجمہ ہے، یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، اینا کہاں ہے، امو کی، امو کی، عربی میں ہم ماں کو ام کہتے ہیں، امن، اور باپ کو ابن کہتے ہیں، اینا امو کی، آپ کی ماں کہاں ہے، تو ہم کہیں گے انتی، یعنی انتی آپ، امی میری ماں ہیں، انتی امی میری ماں۔ آئیے کتاب کی طرف، وہاں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر بھی یا ہے اور کاف کے اوپر زبر تھا، جبکہ ہم مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہوں۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وھذا کتابکی، یہ آپ کی کتاب ہے، دیکھو کاف کے نیچے زیر ہے، اگر یہاں پر فتحہ یعنی زبر ہوتا ھذا کتابک، گویا کہ ہم کسی مذکر کو کہہ رہے ہیں، یہاں پر مؤنث کو کہا جا رہا ہے تو کاف کے نیچے زیر آئے، وھذا کتابکی، یہ آپ کی کتاب ہے، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، وھذا قلمکی، یہ آپ کا قلم ہے، یا فاطمہ، اے فاطمہ، کل ہم نے بتایا تھا یا اللہ، اے اللہ، اسی طرح یا فاطمہ، اے فاطمہ۔ جواب میں نعم، جی، جی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں، نعم جی ہاں، جی، یا سیدتی، اے میری محترمہ، یا اے میری بڑی، لمن ھذا الکتاب، یہ ہم نے مثال میں پڑھا، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، لمن ھذہ الکراسہ، ھذہ کراستي، یہ مؤنث کی مثال ھذہ کے ساتھ، اور یہ ھذا مذکر کی مثال تھی۔ من استاذتکی، آپ کی استانی کون ہے، انتی استاذتی، من زمیلتکی، آپ کی دوست کون ہے، آپ کی دوست کون ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا من زمیلک، من زمیلک، آپ کا دوست کون ہے، کسی آدمی سے جب پوچھ رہے ہوں، یہاں پر لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے من زمیلتکی، تو یہاں پر تے کا اضافہ ہے اور ساتھ میں کاف کے نیچے زیر، من زمیلتکی، تلکا، تلکا ہم نے کہا تھا اشارہ بعید کے لیے، جب چیز بہت ہی دور ہو تو تلکا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، زمیلتی وہ میری دوست ہے، من اختکی، من سوال، اختکی، اخت کہتے ہیں بہن کو، اختکی، آپ کی بہن کون ہے، ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے، این امکی، این کا مطلب کیا، ترجمہ کیا تھا، این کہاں، این امکی، آپ کی ماں کہاں ہے، امی میری ماں، فی البیتی، فی البیتی، گھر میں ہے، فی کا معنی ہے میں، یعنی گھر میں، امی میری ماں، فی میں، البیتی گھر میں ہے۔ اینا زمیلتکی، آپ کی دوست کہاں ہے، کاف یہاں پر استعمال ہوا، زمیلتی یا ہم لے کر آئے، ورنہ اصل میں کیا تھا، زمیلتن، اسی طرح تھا، زمیلہ، زمیلہ دوست، ٹھیک ہے، زمیلتی یا کا اضافہ کیا، گویا میری، جو میری یا میرا دوست ہے وہ فی الفصل، وہ کلاس میں ہے، الفصل کہتے ہیں کلاس کو،
ہادہی ساعتی یہ میری گھڑی ہے، وہادہی ساعتکی یہ آپ کی گھڑی ہے، کیونکہ ساعت مؤنث ہے اسی لیے اس میں اشارہ بھی ہادہی مؤنث ہے۔ اسی طرح آگے بھی ہادہی اختی یہ میری بہن ہے، وہادہی اختکی۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔